بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چرواہے کا عجیب واقعہ۔ غزوہ خیبر کی موقع پر ایک چرواہا حضور کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئی ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھو کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہا، اور آپ کہا؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاپام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسے حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے۔ تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والے بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ پھر حضور نے سے پوچھا، یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم ایسی وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤ اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤ۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کے چاؤ میں انجام دے جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میرے کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اسے اندازہ لگائے جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا ہے۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی، واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کے راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔ میرے آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہے، اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے
اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی۔ حاصل یہ ہے، اندازہ کیجئے اور دیکھیے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہی کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا العبرۃ بالخواتین، اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ گزرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائی، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائی۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائی، اس نے کیا معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ اس نے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء کا شیوہ یہ رہا ہے، کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن انبیاء کرام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کہتا تم احمق اور تمہارا باپ احمق، لیکن نبی کا جواب یہ تھا، اے میرے قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائی، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔